الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب اس دنیا کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو لوگ دنیا دار سے ڈرتے ہیں لیکن پروردگار عالم سے نہیں ڈرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہو وہ کسی دنیا دار سے نہیں ڈرتا، لیکن جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ ہر چھوٹی اور بڑی چیزوں سے ڈرتا نظر آتا ہے۔ تو ایک بات درود پاک کا نذرانہ پیش کری، پہلی بات اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب کو معلوم ہے کہ آج دن میں 60 تاریخ تھی، لیکن جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی، مغرب کا ٹائم شروع ہوا، 8 تاریخ داخل ہو گئی، یعنی آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے۔ حضرات، میں کچھ منٹ آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ لوگ بغور میری بات کو سماعت کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضائے میں اٹھا کر بول دے یا حسین یا حسین یا حسین۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کا ارادہ کیا، خاتون جنت کے گھر جانے کا ارادہ کیا، اور ارادہ کرنے کے بعد ساتھ میں چاروں خلیفوں کو لے لیتے ہیں۔ چاروں خلیفہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ساتھ لے لیا، حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی ساتھ لے لیا، حضرت عثمان غنی کو بھی لے لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے لیا۔ اب چاروں حضرات آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی موجودگی میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور سلام و کلام کیا، تو ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان کی مہمان نوازی کے لیے ان کو کچھ چیزیں پیش کی۔ انہی چیزوں میں ایک یہ بھی تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون جنت نے چاروں خلیفہ اور اپنے بابا جان کے لیے
ایک پیالہ شہد کا پیش کیا. جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس شہد کے پیالے کو لیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شہد میں جس میں شہد بھری ہوئی ہے وہ پیالہ بڑا خوبصورت ہے. وہ پیالہ بڑا خوبصورت ہے اور اس کے اندر جو غذا بھری ہوئی ہے یعنی جو شہد بھری ہوئی ہے وہ بھی دنیا کی تمام غذاؤں میں سے سب سے میٹھی غذا ہے. لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور غور سے اس پیالے کی طرف دیکھا تو دیکھنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ اسی پیالے میں شہد کے اوپر ایک بال پڑا ہوا ہے. ایک بال پڑا ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بال کو دیکھ کر تبسم فرماتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پیالہ بھی بڑا خوبصورت ہے, اس میں جو غذا ہے دنیا کی سب سے میٹھی غذا ہے, لیکن اسی میں ایک پتلا سا بال پڑا ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پیالے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے دوست, اے میرے صدیق, اسی کی ملتی جلتی کوئی مثل بیان کرو, کوئی مثال بیان کرو. یہ پیالہ بھی بہت خوبصورت ہے, اس کے اندر جو شہد ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے, لیکن اس میں ایک بال پڑا ہوا ہے, اسی کی ملتی جلتی کوئی مثال بیان کرو. لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ جو ایمان ہے نا, یہ ایمان ہے جو یہ اس پیالے سے زیادہ خوبصورت ہے, اور جس مرد یا عورت کے اندر ایمان کی دولت آ جاتی ہے وہ مرد اور عورت اس شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری زندگی ایمان ہی کی حالت میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ شہدائے کربلا زندہ باد شہدائے کربلا زندہ باد علامہ شاہد رضا صاحب علیمی زندہ باد علامہ شاہد رضا صاحب علیمی زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیالے کو لیتے ہیں, لینے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو ایمان ہے وہ ایمان اس پیالے سے زیادہ خوبصورت ہے, اور جس مرد و عورت کے اندر ایمان کی دولت آ جائے وہ اس شہد سے زیادہ میٹھی ہے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزار دینا یہ بال سے زیادہ بھاری کام ہے. میری تقریر آپ غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال بیان کر دی. اب اسی پیالے کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ جو عدل و انصاف ہے یہ اس پیالے سے زیادہ خوبصورت ہے. عدل و انصاف ہے وہ پیالے سے زیادہ خوبصورت ہے, اور جس بادشاہ کے اندر عدل و انصاف آ جائے یعنی عادل بادشاہ اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اور پرائے کے درمیان بالکل صحیح فیصلہ کر دینا یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے کہ نہیں؟ اپنے اور پرائے کے درمیان بالکل صحیح فیصلہ کر دینا یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے. اب اسی پیالے کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیالے کو لیا اور لینے کے بعد اس پیالے کو غور سے دیکھتے ہیں, پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ جو علم دین ہے یہ پیالے سے زیادہ خوبصورت ہے. علم دین پیالے سے زیادہ خوبصورت ہے, اور جس انسان کے اندر دین کا علم آ جائے وہ انسان اس شہد سے زیادہ
لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری زندگی اپنے علم کے مطابق گزار دینا یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے کہ نہیں؟ سب کو معلوم کہ نماز فرض ہے، سب مسلمان جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، سب کو معلوم ہے کہ روزہ فرض ہے لیکن معلوم ہے لیکن روزہ نہیں رکھتے، سب کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے اس کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سب کو معلوم ہے جب میں حج مجھ پر فرض ہو جاتا ہے تو مجھے حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، لیکن معلوم سب کو ہے لیکن کرتا کوئی نہیں ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم دین پیالے سے زیادہ خوبصورت، اور جس انسان کے اندر علم دین آ جائے وہ شہد سے زیادہ میٹھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری زندگی اپنے علم کے مطابق گزار دینا یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے۔ اب اسی پیالے کو جس کو خاتون جنت نے مہمان نوازی کے لیے پیش کیا تھا، اب اسی پیالے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیالے کو لیتے ہیں، لینے کے بعد کہتے ہیں یہ پیالہ بھی بہت خوبصورت ہے اور اس کے اندر جو شہد بھری ہے یہ بھی دنیا کی سب سے میٹھی غذا ہے۔ اب وہ مثال بیان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو مہمان ہوا کرتے ہیں یہ اس پیالے سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ جو مہمان ہوتے ہیں گھر میں آیا ہوا مہمان پیالے سے زیادہ خوبصورت، پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہمان کو اچھی اچھی غذائیں کھلانا، بہتر سے بہتر کھانا کھلانا یہ شہد سے زیادہ میٹھا کام ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہمان کو خوشی خوشی رخصت کر دینا یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے۔ اس لیے کہ مہمان جب آتے ہیں نا، جب ان کو کوئی کمی نہیں ملتی تو آخر میں یہی کہتے ہیں کہ نمک تھوڑا سا کم تھا یا زیادہ تھا۔ اب اسی چاروں خلیفہ نے اپنی اپنی مثال اپنے اپنے علم کے اعتبار سے بیان کر دی۔ اب یہاں پر جو مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ غور سے سنیں۔ اب خاتون جنت اپنے حجرے میں بیٹھے سارے لوگوں کی گفتگو سماعت فرما رہی تھی، پھر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے دیں تو میں بھی اسی کی ملتی جلتی کوئی مثال بیان کر دوں، اجازت مل جاتی ہے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو حیا ہے یعنی پردہ، یہ جو حیا ہے پردہ یہ اس پیالے سے زیادہ خوبصورت ہے، اور جس مومنہ عورت پردے دار ہو، حیا دار ہو وہ اس شہد سے زیادہ میٹھی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری زندگی پردے کی حالت میں گزار دینا یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے۔ اب سب لوگوں نے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے مثالیں بیان کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی مثال بیان کر دی، حضرت عثمان غنی نے مثال بیان کر دی، حضرت عمر فاروق اعظم نے مثال بیان کر دی، خاتون جنت نے مثال بیان کر دی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں یہ میرے صحابہ، اے میری بیٹی، تم نے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے تم نے مثالیں تو بیان کر دی ہیں، اب مجھ سے بھی سنو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، یہ جو جنت ہے یہ جنت اس پیالے سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اس جنت کے اندر جو غذائیں ہیں وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں لیکن اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، اس جنت میں جانے کا راستہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ جنت سے زیادہ اس جنت میں جانے کا راستہ وہ بال سے زیادہ باریک کام ہے۔ جو میں نے یہ بیان کیا اس پر آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بس آپ حضرات کا 5 یا 6 منٹ ہوگا، اس کے بعد حضرت کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کر کے بول دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب سنیں، دو شخص ہیں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اب وہ دونوں شخص مسلمان ہیں، جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا اس بات کا ہے کہ ایک مسلمان دعویٰ یہ کر رہا ہے یہ میرا اونٹ ہے، دوسرا مسلمان دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا اونٹ ہے۔ اے مسلمانوں، جب 2 مسلمان ہیں اور دونوں ایک ہی اونٹ کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ لوگ خود غور کر کے بتائیں ان دونوں میں ایک نہ ایک تو جھوٹا ہوگا اور ایک سچا ہوگا۔ ظاہر سے بات ہے، ایک اونٹ ہے، 2 آدمی ہیں، دونوں کا دعویٰ یہ ہے یہ میرا اونٹ ہے، دوسرا مومن کہتا ہے یہ میرا اونٹ ہے، لیکن ان کی آپس میں یہ گفتگو ہوئی لیکن یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ ان دونوں میں سے کس کا اونٹ ہے۔ وہاں پر کافی لوگ بیٹھے تھے، وہاں پر کافی لوگ جمع تھے، کسی نے فیصلہ نہ کر پایا۔ اسی مجمع میں ایک شخص کہتا ہے اب تو تمہارا فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے کہ سامنے دیکھو مولا علی آ رہے ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے اب تم دونوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان دونوں کو پیش کیا گیا۔ دونوں کہتے ہیں کہ اے علی یہ میرا اونٹ ہے، دوسرا مسلمان کہتا ہے اے علی یہ میرا اونٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس سے کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ تم دونوں مسلمان ہو اور کہتے ہو یہ میرا اونٹ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا اونٹ ہے، میں یہ فیصلہ نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی ظاہر کی اور وہاں سے جانے لگے، لیکن حقیقتاً میں جس کا اونٹ تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو پکڑ لیتا ہے اور عرض کرتا ہے اے مولا علی آپ ناراض نہ ہو، اگر آپ کہیں گے آپ ناراض نہ ہو، آپ ناراض نہ ہو، میں یہ اونٹ اس کو دیے دیتا ہوں۔ حقیقتاً میں یہ اونٹ میرا ہے، لیکن میں آپ کی ناراضگی کی وجہ سے آپ خوش ہو جائیں اس کی وجہ سے میں اپنا اونٹ اسے دیے دیتا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے شخص تم ایسے اپنا اونٹ نہ دو، بلکہ تم یہ بتاؤ، تم دلیل دو کہ تمہارا یہ اونٹ ہے کہ نہیں۔ لہٰذا وہ شخص دلیل دیتا ہے کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ شخص دلیل دیتا ہے کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مولا علی یہ اونٹ تو میرا ہے، لیکن میں آپ کی ناراضگی کی وجہ سے اس اونٹ کو اسے دیے دیتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا تم اونٹ اسے ایسے نہ دو، اگر تمہارا اونٹ ہے تو اس بات پر تم دلیل دو۔ وہ شخص عرض کرتا ہے اے مولا علی آپ اس اونٹ کو ذبح کرا دیجئے اور ذبح کرانے کے بعد اس کے دل کو نکال لیجئے اور اس دل کے 2 ٹکڑے کیجئے، اگر اس کے دل میں زخم ہو تو یہ سمجھ جانا کہ یہ میرا اونٹ ہے، اور اگر زخم نہ ہو تو یہ میرا اونٹ نہیں اس کا اونٹ ہے۔ اب وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اے مولا علی یہ میرا اونٹ ہے، اور اس نے دلیل کیا دی، اس اونٹ کو ذبح کریے، کرنے کے بعد اس کا دل نکالیے، اس دل کے 2 ٹکڑے کریے، اگر دل میں زخم پیدا ہو، زخم ملے تو یہ سمجھ لینا یہ میرا اونٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس کو ذبح کرانے کا حکم دے دیا۔ لہٰذا وہاں پر جو لوگ موجود تھے اس اونٹ کو ذبح کرنے لگتے ہیں، ذبح ہو جاتا ہے اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد
مولا علی نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم چلا کہ اس اونٹ کے دل میں زخم ہے؟ لہذا وہ شخص عرض کرتا ہے کہ اے مولا علی ہمارے باپ دادا اونٹ چلایا کرتے تھے، اونٹ پالا کرتے تھے، لہذا ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں اور میری والدہ گھر میں موجود تھی، میری والدہ کیا دیکھتی ہیں کسی اونٹ کا ایک بچہ بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد جب میری والدہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے اس کو اب ذبح کر دے ورنہ تو مر جائے گا، اور مرنے کے بعد مسلمانوں کو گوشت حرام ہو جاتا ہے، لہذا میری والدہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے اس اونٹنی کے بچے کو ذبح کر دو، لہذا میں نے فوراً ایک چھری لی اور اسے ذبح کرنا شروع کر دیا، اس کو ذبح کر دیا۔ اتنی ہی آسنا میں اسی وقت میرے والد محترم آئے اور آنے کے بعد مجھے ایک تھپڑ رشید فرمایا، ایک تھپڑ مارتے ہیں اور مارنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے بیٹے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں تم اسی اونٹنی کے بچے، اسی اونٹنی کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر رہے ہو۔ لہذا وہ شخص کہتا ہے کہ مولا علی میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا کہ اے میرے والد محترم کیا جانوروں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے؟ کیا انہیں بھی دکھ ہوا کرتا ہے؟ تو میرے والد محترم فرماتے ہیں کہ ہاں بچوں کو بھی، جانوروں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ اسی وقت میرے والد محترم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں تو جب بھی تم اس اونٹنی کو ذبح کرنا تو اس کے دل کو دیکھنا، اس کے دل کے اندر، اس کے دل میں زخم پیدا ہو جائیں گے۔ اے مولا علی یہ بات تو میرے والد محترم نے بتائی تھی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا زاروں قطار رونے لگے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے اے لوگوں کوئی میرے حسین کو بلا لاؤ، اے لوگوں کوئی میرے حسین کو بلا لاؤ۔ لہذا لوگ گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لائے۔ لانے کے بعد جیسی ہستی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کے پاس پہنچے، مولا علی نے اپنے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے وہ کپڑا ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد کبھی ان کے جسم مبارک کو چومتے ہیں، کبھی ہونٹوں کو چومتے ہیں، کبھی ماتھا کو چومتے ہیں، کبھی سینے کو چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ لوگوں نے پوچھ لیا کہ اے مولا علی واقعہ تو یہ تھا لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، آج میں اپنے حسین اپنے بیٹے امام حسین کو یہاں بوسہ دیتا ہوں، کربلا کی سرزمین میں وہاں موجود نہ رہوں گا۔ وہاں پر میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بچوں کے، اپنے ساتھیوں کے جب لاشیں اٹھائیں گے تو ان کے دل میں کتنے زخم پیدا ہو گئے ہوں گے۔ جب اس جانور کا یہ عالم ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں جو دل ہے اس دل میں کتنے زخم پیدا ہوں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں آج میں اپنے بیٹے حسین کو بوسہ یہاں دے رہا ہوں، اور کل میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تنہا اکیلا رہ جائے گا، کوئی سہارا دینے والا نہ رہے گا، تو تبھی یہی بوسہ امام حسین کو کربلا کی زمین میں ٹھنڈک پہنچائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اگر مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی خامی غلطی ہوئی